لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. اللہ تعالی قرآن مجید، قرآن حمید، قرآن رشید پارہ نمبر 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 26 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ خبیث عورتیں جو ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد جو ہیں خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک ستھری بیویاں جو ہیں وہ پاک اور ستھرے مردوں کے لیے ہیں، اور پاک اور ستھرے مرد جو ہیں یہ پاک اور ستھری عورتوں کے لیے ہیں۔ آج کل اس پرفتن دور کے اندر پاک بے حیا مرد، خبیث مرد کہ جو غیر محارم عورتوں کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں اور اپنی آخرت کو ایک دنیا کی لذت کے لیے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جب وہ اپنی بیویوں سے ہم کلام ہوتے ہیں اور بیویاں اگر نیک ہوں، پاکزار ہو، اچھی ہو، تو جناب ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم تو ایسی ہو، تم تو غلط ہو، فلاں ہو، یہ ہو، اور دلیل کے طور پر قرآن مجید کی یہ آیت پیش کرتے ہیں، دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی برات پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی، جب ان پر منافقین عبداللہ بن ابی جیسے لعنتی لوگوں نے تہمت لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی بیان کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کو پیش فرمایا، اور اس آیت کریمہ کی جو دلالت ہے وہ کثیر پر ہے کہ کثرت سے ایسے ہوتا ہے، اور اگر یوں ہو کہ مرد جو ہے وہ نیک ہو، عورت اس کو بد مل جائے، تو علماء بیان فرماتے ہیں تو وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مرد کی ماضی کی جو گستاخیاں تھی، جو اس کے گناہ تھے، جو معصیت تھی، اس کے بدلے میں اس کو ایسی عورت ملی ہو۔ اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے ایسا کہ جب پتہ ہو کہ ہماری بیٹی پاک صاف ہے، پاک باز ہے، صاف ستھری ہے، تو اس کے لیے مرد بھی پھر کوئی نسلی خاندان سے دیکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اپنی کسی بھی بہن بیٹی کو، اپنی بیوی کو تذلیل کا نشانہ بنانے کے لیے کہ اگر میں غلط ہوں تو تم بھی غلط ہو، تو پھر بات تو یوں کریں گے کہ جس درخت کا تو بیج ہے، پھل جو ہے وہ بیج سے پہچانا جاتا ہے، پھل کی وجہ سے بیج کی پہچان ہوتی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ تو غلط ہے پھر اس کا مطلب ہوگا کہ تیرے والدین بھی غلط تھے، اس کا مطلب ہوگا کہ وہ بھی زنا کے عادی تھے، تیری ماں زنا کی عادی تھی، تیرا باپ زنا کا عادی تھا۔ لیکن نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ تو رب کے راز ہیں، وہ جس کو چاہے کھول دے۔ لیکن میں بات کروں گا کہ حضرت مرثد بن مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ ہجرت کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اجازت طلب کی کہ حضور اجازت ہو تو میں مکے میں جو مسلمان غلام ہیں ان کو آزاد کروا کے مدینہ میں لے آؤں۔ آقا نے اجازت عطا فرمائی، وہ گئے، اور یہ وہ ذمہ داری ادا کر رہے تھے کہ اچانک کی دن رات کا وقت تھا، وہ غلام آزاد کروانے کے لیے گئے، پہلا تخت تھا، وہ تلاش کر رہے تھے اس شخص کو کہ جو ان کے غلاموں کو لے جایا کرتا تھا۔ وہاں پر عناق نامی ایک عورت تھی، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جو زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معشوقہ تھی۔ اندھیرے میں اس نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہنے لگی کہ مرثد ہے؟ آپ نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ مجھ سے زنا کر زمانہ وہ ماضی کی کچھ یادیں تازہ کر لی جائیں۔ آپ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ علیہ السلام کے دست مبارک کے اندر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے کہ آج سے میں کبھی بھی رب کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور اب جو قرآن ان پر نازل ہوتا ہے اس میں یہ حکم آ گیا ہے کہ زنا اسلام میں حرام ہے، مرثد ایسا نہیں کر سکتا۔ اور المختصر کہ حضرت مرثد نے ایسا نہ کیا اور یہ کہا کہ میں آقا سے اجازت طلب کروں گا، اگر اجازت مل گئی تو تجھ سے نکاح کر لوں گا۔ آپ جب مدینہ پہنچے، صبح واقعہ عرض کیا، بہادری کا قصہ سنایا، آقا خوش ہوئے۔ رسول اللہ علیہ السلام جب خوش ہوئے تو حضرت مرثد عرض کرتے ہیں آقا اگر اجازت ہو تو میں ان آپ سے شادی کر دوں۔
آقا علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر خوش ہوئے، پھر عرض کی، پھر رنگ بدل گیا. تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا کہ حتیٰ کہ وحی کا نزول ہوا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ جو پاک باز مرد ہیں وہ زانیہ عورتوں سے نکاح نہ کریں. اب یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ جو مسلمان ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. جو مسلمان ہے وہ با حیا ہے، اور جو با حیا ہے وہ کبھی بھی کسی عورت کی کسی کی بیٹی کی عزت کو خراب نہیں کرتا. اور آج قرآن مجید اس مقدس کتاب کی آیا کریمہ کو، جس کے نزول کا کسی جاہل کو نہیں پتا، جس کو استنجا کرنے کے ارکان کا نہیں پتا، فرض ہے واجب سنت ان چیزوں کا نہیں پتا، جس کو فرائض کی اقسام کا نہیں پتا، جس کو فقہ کے علم کا کچھ نہیں پتا، وہ جناب دلائل کے طور پر قرآن مجید کی یہ مقدس آیا کریمہ کو پیش کرتا ہے، جس کے اندر برات اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پیش کی گئی ہے. رب ذوالجلال ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی حکایت پیش کی جاتی کہ ایک مرید ان سے ملنے کے لیے آ گیا. مرید ملنے کے لیے آیا تو آپ گھر نہیں تھے، جنگل میں گئے تھے لکڑیاں لینے کے لیے. تو آپ اس نے دستک کی تو اندر سے آواز آئی کس سے ملنا ہے؟ غور کرنے لگا اپنے مرشد سے ملنا ہے. جب اس نے عرض کی تو اندر سے جو عورت تھی نا وہ ان کی بیوی تھی، بڑے غصے سے بولی تیری اور تیرے ساتھی سے نے نا غلط الفاظ استعمال کیے اس کے اور اس کے پیر کے بارے میں. وہ بندہ گلیوں سے پوچھتا جنگل میں پہنچا تو جنگل کے لیے پتا چلا کہ جناب اس کے پیر شیر پر بیٹھ کر آئے. اس نے عرض کی کہ حضور یہ آپ یہاں پہ شیر پہ بیٹھے کرام سے دکھا رہے ہیں، وہاں آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کو برا بولتی ہے. فرماتے ہیں یار بیوی بری ہے، اس کی بری باتوں پر صبر کرنے سے اللہ نے یہ اجر عطا فرمایا. کچھ دیر بعد پھر وہ مرید آیا. جب آیا تو دیکھا کہ گھر سے آواز بڑی میٹھی شرینی اور بڑا نرم لہجہ با ادب لہجہ ہے. جب وہ پہنچا تو مرشد اپنے کندھے پہ اٹھا کے لا رہے تھے. کہا حضرت یہ کیا شیر کہاں گیا؟ فرمایا وہ پہلی بیوی چلے گئی، اب یہ بڑی تابعدار ہے، بڑی نیک پاسدار ہے. اب اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز بھی چھین لیا. بات کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی تیری عبادتوں کی وجہ سے، تیری نیک نامی کی وجہ سے، تیرے والدین کی نیک دعاؤں کی وجہ سے تجھ جیسے بد کردار کو نیک بیوی عطا کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ عورتیں غلط ہوتی ہیں اور کثرت سے غلط ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو نیک شوہر عطا کر دیتا ہے. تو یہ میری صرف گزارش اتنی ہے کہ قرآن مجید کی اس آیا کریمہ کا استعمال غلط نہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ جاہل فتویٰ نہیں دے سکتا، جو علم نہیں رکھتا وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، اور جو علم رکھتا ہے اس کو بھی لازم ہے کہ پہلے تحقیق کرے مسئلے کی، پھر اس پر کلام کرے. رب ذوالجلال ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.